بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبرائیل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں اونڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب ہم سب نچلے پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس نچلے آسمان کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ جبرائیل ہے۔ پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، ہاں۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کی دائیں طرف بھی انسانی حولے ہے اور بائیں طرف بھی حولے ہے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا ہے اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا ہے۔ اس نے کہا، خوش آمدید صالح نبی کو اور صالح علیہ السلام کے بیٹے کو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں اور بائیں طرف کے حولے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف حولے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے حولے دوزخی ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر کی طرف لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان تک پہنچ گئے تو اس کے خازن پہرے دار سے کہا، دروازہ کھولو۔ خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ملے۔ اختصار سے بتائے ہوئے انہوں نے ابو ذر نے یہ تعبیر نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیسی تھیں، البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر۔ یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام نبی اور صالح علیہ السلام بھائی کو خوش آمدید۔ پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا، عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بیٹے، مرحبا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا۔ میں اس کے اندر سے کلموں کی آواز سن رہا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جواب دیا، ان پر 50 نمازیں فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کرے
کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی۔ فرمایا اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کرے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہ رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا یہ 5 ہے اور یہی 50 ہے۔ ہاں میرے ہاں حکم بدلہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل دیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو میں نے کہا بار بار سوال کرنے پر میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو اس کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا۔ اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 415۔